السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ اس طرح سے نہ کریں، ابھی آپ عشق میں جھوم رہے تھے، نعت پاک پڑھا جا رہا تھا، نعت پاک کے اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ یہ عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے دل میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی جو لو ہے اس کو تیز کرنا ہے تو وہ نعت پڑھنا اور سننا سیکھ جائے، نعت لکھنا اور پڑھنا سیکھ جائے۔ یہ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے گنہگار ہی صحیح، لیکن ہوں تو انہی کی آل۔ اور جب مائک ہم کو دیا تو پھر اٹھ کے جا رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو آپ لوگ ایسا نہ کریں، تھوڑی دیر بیٹھی، گھبرائی مت، ہم کوئی بہت زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لیں گے، اس لیے کہ ایک جگہ سے ہم تقریر آلریڈی کر کے آ رہے ہیں، سفر مسلسل ہے، اس کی وجہ سے طبیعت وغیرہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فیروز بابو نے اشارہ کر دیا، ورنہ ہم تو دعا کرنا ہی چاہ رہے تھے، ہے نا؟ لیکن سن لیجئے، نظم کی شکل میں آپ تک پیغام شاداب رضوی صاحب اور مظفر صاحب قبلہ پہنچا رہے تھے، یہ بھی پیغام پہنچا رہے تھے، عقیدے کا پیغام پہنچا رہے تھے، عشق کا پیغام پہنچا رہے تھے، بزرگوں کی بارگاہ کی وفاداری کا پیغام پہنچا رہے تھے کہ ہمیں کیسے اپنے بزرگوں کی بارگاہ کا وفادار بن کر رہنا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں ہم کو انعام کیا ملے گا، ہے نا؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے کیسی والہانہ ہمیں محبت کرنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں، سوالیہ ہے، سوال کر رہے خود سے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ لو ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ اور پھر مقطع میں فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود جواب دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی سبحان رسائی اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چند منٹ لوں گا، پہلے میں اپنے گرچہ آپ ہم سے واقف ہیں، آپ کے شہر میں برابر آتے رہتے ہیں، بہار سے چل کر آیا ہوں۔ بہار کی ایک عظیم بارگاہ ہے حضرت مخدوم بہار کی۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجئے، بڑی مزے کی بات ہے، مجدد تو بہت گزرے اور سب کی عظمتیں سر پر، سب ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا رہنما ہیں، لیکن جو شہرت اعلیٰ حضرت کو ملی، اتنی شہرت اور کہیں نظر نہیں آتی۔ اچھا، کام بھی دیکھ لیجئے الگ، جتنے مجدد ما قبل کے آئے سبوں نے توحید پر کام کیا، اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر جب حملہ ہو رہا تھا تو وہ سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہوئے، لیکن میرے آقا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کا زمانہ جب آیا تو اس وقت حملہ جو ہے بارگاہ سمدیت میں نہیں ہو رہا تھا، بارگاہ رسالت میں ہو رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کو مقدر فرما دیا، امام احمد رضا میرے محبوبوں پر لوگ انگلی اٹھائیں گے اور ان کا قلعہ کما کرنا تیرا کام ہے۔ جب مخدوم بہار پر بھی لوگوں نے آپ کے قول پر اعتراض کیا، معترض نے، تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں استفتاء کیا کہ یہاں سے صحیح معاملہ ہوگا،
تو ہم کہتے کہ بالکل صحیح جگہ پہنچا دیے. تو اعلی حضرت کو اللہ رب العزت نے وہ بصیرت و بصارت عطا فرمائی تھی، اپنے محبوب کے صدقے وہ علم کی دولت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ قلم اٹھاتے تھے تو آج کے مفتیان کرام کی طرح صفحہ 2 صفحہ اور آدھا صفحہ پر مسئلے کا حل نہیں کر دیتے تھے، بلکہ ایک رسالہ اور ایک کتاب کی شکل ہو جاتی تھی. تو جب وہ اعتراض جو سیدی سرکار مخدوم بہار کے حوالے سے کیا گیا تھا تو اعلی حضرت نے جواب جب لکھنا شروع کیا تو ایک رسالہ تیار ہو گیا. اس کا نام آپ نے رکھا حجب العوار عن مخدوم بہار، اور ایسا دندان شکن جواب دیا کہ معترض کو پھر دوبارہ اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم سب سنی سہل عقیدہ رضوی مسلمان ہیں. واہ سبحان اللہ. اور یہ برکت، رضوی مسلمان، سبحان اللہ حضور. یہ سبحان اللہ. یہ برکت ہمارے گھر میں تو اس زمانے میں پہنچ گئی تھی خلافت کی شکل میں، جب ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. یعنی ہماری والدہ کے نانا شاداب اختر، شاداب سن لیجئے تھوڑا سا، ہماری والدہ کے نانا مولانا سید غیاث الدین رجحتی رحمت اللہ علیہ، جو حضور ملک العلماء کے بچپن کے دوستوں میں تھے، اعلی حضرت سے آپ کو تفسیر اور حدیث پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اس زمانے کے جو فارغین ہیں منظر اسلام میں فہرست ہے ان کی، آج بھی موجود ہے، تو اس میں ایک نام دکھے گا آپ کو، سید غیاث الدین رجحتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات میں ایک گزارش کروں آپ سے کہ یہ اس بزرگ کی اولاد ہے شاداب بھائی کہ لوح محفوظ پہ آپ کے القاب کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 ہی نام لوح محفوظ پہ ان کے لقب کے ساتھ پڑھا، سلطان المحققین حضرت مخدوم بہاری کے نام اور سلطان العارفین حضرت فائز بستامی رحمۃ اللہ علیہ. اور سرکار مخدوم بہار کا بہت بڑا مقام ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 بزرگ کا ذکر کیا کہ جن کی بارگاہ میں جاؤ تو 45 منٹ سے 1 گھنٹہ رہا کرو. حضرت سید سالار غازی اور سرکار مخدوم بہاری کے یہاں حضرت خضر کی حاضری ہوتی ہے. جی حضرت مخدوم بہاری وہ مقام پہ فائز تھے کہ جب نائی آپ کا خط بنا رہا تھا تو کٹ گیا تو پانی نکلنے لگا، پانی، خون کی جگہ پانی. تو نائی گھبرا گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم کیوں ڈر گئے؟ ڈر تو میں گیا. تو کہا حضور آپ کیوں ڈر گئے؟ میں تو اس لیے ڈرا کہ آپ کا کٹ گیا، اور آپ کیوں ڈرے؟ تو حضرت مخدوم بہاری فرماتے ہیں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کہ میں ڈر اس لیے گیا کہ میرا رب پوچھے گا کہ شرف الدین پانی ابھی بھی باقی ہے تمہارے اندر. اس بزرگ کی اولاد ہے آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کو اعلی حضرت نے جہاں سند کیا کہ جاتا فراغت عطا فرمائی تو وہیں پر سند اجازت اور خلافت بھی عطا فرمائی. پھر الحمدللہ اس بات پر میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، گرچہ ہمارے خانوادے میں تمام سلاسل کی اجازت و خلافت ہے، لیکن میں وہ والدہ کے نانا جو تھے ان کو صرف خلافت تھی، لیکن میں خانوادے کا پہلا فرد ہوں جسے خانقاہ بریلی شریف سے بیعت کا شرف 1982 میں حاصل ہوا، جب میرا زمانہ طالب علمی تھا. سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ کا ابتدائی وہ دور تھا سفر کا. 81 میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا وصال ہوا، اس کے بعد پھر آپ نے سفر شروع کیا. تو میں ان خوش نصیبوں میں بفضل اللہ تعالی کہ ہم اور ہمارے ساتھ 5 یا 10 بچے بیٹھ کر دست بدست حضرت کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے شرف بیعت حاصل ہوا تھا. اور ایک بات اور بتا دوں، ابھی آپ بتا رہے تھے اشعار کی شکل میں کہ اعلی حضرت نے سیدوں کا ادب کیسے کیا، صرف کیا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، بلکہ کر کے دکھایا ہے. اور علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ رضوان نے وہ ڈولی والا واقعہ لکھا ہے، تو اس پر کچھ ہمارے ساتھیوں میں سے علماء تو وہ کہ اور عالم ہیں
تو عالم کی نظر بہت دور دور تک جاتی ہے. تو کہا کہ صرف آپ نے ہی لکھا ہے، ملک العلماء نے حیات اعلی حضرت لکھا، آپ سب سے زیادہ قریب تھے، اس واقعے کو نہیں لکھا، علامہ صاحب نے لکھا ہے. تو میں نے کہا کہ علامہ صاحب نے جو لکھا ہے وہ حق لکھا ہے. کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا کہ میں نے اعلی حضرت کو نہیں دیکھا، لیکن اعلی حضرت کے شہزادوں میں دو بزرگوں کو دیکھا. پہلے بزرگ سیدی سرکار پیر و مرشد تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان ہیں کہ جب ان سے میری پہلی ملاقات مدرسے کے صحن میں ہوئی تھی، مدرسہ اہل سنت شاعت الاسلام جھریا، جو وہ وہی مدرسہ ہے جہاں تاریخی مناظرہ ہوا تھا 1981 کا، جس میں نجس گیاوی کو ذلت آمیز شکست ملی تھی. 82 میں میرا داخلہ ہوا تو وہ 100-125 بچوں کے درمیان سب کھڑے تھے، قطار در قطار. حضور تاج الشریعہ علیہ رضوان، حضور ہمارے جو پرنسپل تھے، شیخ الحدیث تھے، مفتی عبد الوکیل صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت انوار کی بارش فرمائے. حضور برہان ملت سے آپ کو اجازت تھی، ان کے خلیفہ تھے، حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تھے وہ. تو ان کے حجرے سے جب حضرت نکلے تو بڑے بڑے بچے جو دور حدیث والے، ہم لوگ چھوٹی عمر کے تھے، ہم لوگ ادھر لاسٹ میں تھے. تو جب پہنچے تو 125 بچوں کے درمیان میرے پیر و مرشد نے بغیر کسی تعارف کے میرا تعارف کرایا. تو میں نے کہا کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ جب اعلی حضرت کے تیسری پشت کے بزرگ کی یہ شان ہے تو پھر اعلی حضرت کی کیا شان ہوگی، ہے نا. تو ایک غلطی ہوئی ہے، وہ جلد بازی میں شاید ہوئی کہ ہمارے نام سے جو اشتہار نکالا گیا اس میں خلیفہ تاج الشریعہ لکھا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. مجھے خلافت جو ہے، ہاں حضرت سے بشکل وکالت کے اجازت ضرور ہے، مرید تو ہوئی ہوں، لیکن حضرت نے مجھے وکالت بھی دی. اور اپنی ایک عادت رہی کہ کبھی میں نے مانگنا پسند نہیں کیا کہ حضرت ہم کو ورنہ بول دیتے تو مل جاتی، لیکن وکالت دی تھی. پھر وقت نہیں رہا جو بھی رہا تو حضور امین شریعت علیہ رحمت رضوان نے 2012 میں کاکر ٹولہ میں جب آپ تشریف لائے ہوئے تھے تو اس وقت حضرت نے مجھے خلافت عطا فرمائی سلسلہ قادریہ کی. اور ایک مزے کی بات بتا دیتا ہوں کہ گرچہ مجھ کو گھر سے جو ہے، گھر کے بزرگوں سے خلافت سلاسل کی جو بہت پہلے مل گئی تھی، لیکن میری طبیعت کو گوارا ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ بچہ جو ہے سو اپنی ماں کے علاوہ دوسرے پستان کو منہ نہیں لگاتا. تو میری نظر جو سو اپنے ہی سلسلے کی جانب سے تھی کہ مجھے جب وہاں سے اجازت ملے گی تب پھر میں یہ خدمت انجام دوں گا. اس خلافت کو جو بزرگوں نے دیا تھا اس کو سنبھال کر رکھے رہا. اس کے 7-8 سال بعد پھر حضرت نے پھر جو خود کہا کہ میں آپ کو جو ہے سو یہ وکالت دیتا ہوں اور آپ جائیے، قوم کو آپ کی ضرورت ہے، آپ سفر کیجئے اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کو عطا فرمائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد ملاقات ہو رہی نہیں، لیکن حضور امین شریعت نے 2012 میں مجھے سلسلے کی اجازت و خلافت عطا فرمائی. اگر مجھ کو میرے بارے میں لکھا کرے تو خلیفہ حضور امین شریعت لکھا کرے، ایمانداری یہی ہے، تقاضا یہی ہے. ہاں حضرت کا میں مرید ہوں، ہے نا. تو یہ چند باتیں تھیں. تو بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ گفتگو تو کرنی تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. چند باتیں، نمازوں کے پابند رہیے، عقیدہ کو ہمیشہ درست رکھیے، باطل عقیدہ رکھنے والوں کے سائے سے بھی دور رہیے. ان کی دوستی تو بہت دور کی، اور ان کے سائے سے دور ہے. ایسے منحوس ہوتے ہیں وہ کہ وہاں جہاں جاتے ہیں جو جس پر اس کی پرچھائی پڑ جاتی ہے، سائے پڑ جاتا ہے، منحوسیت اس پر بھی طاری ہو جاتی ہے. اور یہ نئے نئے مولائی جو نکلے ہیں، حقیقت میں اصل مولائی تو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں مولائی. وہ مولائی نہیں ہیں، وہ صرف اپنی دکانداری کر رہے ہیں اہل بیت کی محبت کا دم بھر کر کے. ان کے سچے دم بھرنے والے اہل بیت کے وہ ہم الحمدللہ. ہم کو ہمارے بزرگوں نے معیار دیا ہے اصل سنی کون ہے، اصل مولائی کون ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور.
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ شعر میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں اور میری اہل بیت یہ سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا ہدایت پا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرما دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے یہ در اصل پہچان کے لیے زمانے میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نام دیا گیا، ورنہ یہ وہی پرانا اہل سنت و جماعت ہے، اس پر سختی کے ساتھ قائم رہیے۔ اپنے لواحقین کو، ملنے جلنے والوں کو بھی اسی پر قائم رہنے کی تلقین کیجیے۔ دعا ہے مولا تعالی ہمارا اور آپ کا خاتمہ اسی مذہب مہذب پر بالخیر نصیب فرماوے، اور جب تک ہم رہیں اسی مذہب پر قائم رہیں اور یہی کہتے رہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، اس میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔